بسم اللہ الرحمن الرحیم واشهد ان سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات، ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو بیان کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے 5 حواس ہیں۔ ایک انسان کے سننے کی طاقت، اس کے دیکھنے کی طاقت، اس کے چکھنے کی طاقت، اس کو پکڑنے کی طاقت اور اس کے سونگنے کی طاقت۔ 5 حواس ہیں انسان کے، حواس خمسہ جو ہم عام الفاظ میں بولتے ہیں۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام آپ کی ذات ان حواس کے حوالہ سے، ان حواس کے اعتبار سے حضور کی ذات کیسی ہے، اور آپ علیہ السلام کے جو حواس خمسہ ہیں یہ اللہ رب العالمین نے کیسے اعلیٰ و عرفہ بنائے ہیں۔ دعا کرتا ہوں آپ درد دل سے آمین کہیے گا۔
اے اللہ جو بھی گفتگو کی جائے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ سب سے پہلی جو طاقت وہ ہے قوت سماعت، سننے کی طاقت، کہ ایک انسان سن کتنا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری سننے کی طاقت کتنی ہے، تو ہم چند فٹ یا چند میل کی آواز تو سن سکتے ہیں، اس سے آگے کی آواز سننے سے ہم قاصر ہیں، ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سننے کی طاقت، آپ کی قوت سماعت، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، ساری انسانیت کی طاقت ایک طرف، میرے محبوب کی طاقت ایک طرف، اور آپ کی قوت سماعت، سننے کی طاقت کتنی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 3911 ہے، سنن دارمی میں حدیث نمبر 169 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک یہودیہ نے، خیبر کی یہودیہ نے کھانا تیار کیا، کھانا بنایا، اور کھانا بنا کر کے حضور کی خدمت میں پیش فرمایا۔ اور شاید آپ کو علم ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گوشت کے تمام حصوں میں جو سب سے زیادہ جس حصے کو پسند فرماتے تھے وہ تھی بکرے کی دستی، اگلا بازو جس کو کہتے ہیں۔ آقا کو یہ بہت پسند تھی، اور یہ بات وہ یہودیہ بھی جانتی تھی۔ اس نے وہ جو دستی والا حصہ ہے اس کو سب سے زیادہ زہر لگایا، اور باقی گوشت کو بھی زہر لگایا، اور زہر لگا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، آپ کے اصحاب بھی تشریف فرما، حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھانا شروع کیا، حضور نے بھی کھانا شروع کیا۔ صحابہ ایک دو لقمے کچھ کھائے انہوں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی وہ جو دستی تھی اس کو پکڑا، اور پکڑ کر کے ابھی اسے اپنے منہ کے قریب لے کے جانے لگے تھے کہ دستی کی بوٹیاں بولنے لگیں، اللہ کے نبی ہمیں نہ کھائیے گا، ہمیں زہر ملا ہوا ہے۔ گوشت کی بوٹیاں بولنے لگیں۔ میرے محترم سامعین، کوئی جانور بولے اور اس کو سمجھنا، یہ تو یہ بھی جو بہت بڑی بات ہے، لیکن جانور زندہ بھی نہیں ہے، اس کو ذبح کر دیا گیا ہے، اس کی گردن کو اتار دیا گیا ہے، ساتھ منہ بھی نہیں لگا ہوا، زبان بھی نہیں لگی ہوئی، گوشت بنا دیا گیا ہے، بنانے کے بعد پک چکا ہے، پکنے کے بعد بھی گوشت کی بولیاں کوئی سمجھ سکتا ہے تو تیری اور میری سرکار سمجھ سکتی ہے۔ یہ قوت سماعت کس میں ہے؟ اللہ اکبر۔ محبوب کائنات علیہ السلام ابھی دستی کو کھانے لگے، بوٹیاں بولنے لگیں، حضور ہمیں نہ کھائیے گا، ہمیں نہ تناول فرمائیے گا، ہمارے اوپر زہر لگا ہوا ہے، ہمیں زہر سے بھرا گیا ہے، حضور ہمیں نہ کھانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
میرے صحابہ جاؤ اس عورت کو بلا کر کے لاؤ جس نے یہ کھانا بھیجا ہے۔ صحابہ آ گئے، اس یہودیاں کو بلایا گیا، یہودیاں آ گئیں۔ میرے محبوب نے فرمایا بڑھیا کیا تو نے اپنے کھانے کو زہر لگایا ہے؟ بڑھیا کے رنگ اڑ گئے، پریشان ہو گئی، کہتی اللہ کے نبی میں تو یہ جاننا چاہتی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر جھوٹے ہوں گے تو معاذ اللہ آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن حضور ایک بات بتائیے، زہر لگاتے ہوئے میرے پاس کوئی موجود نہ تھا، جب میں نے زہر لگایا کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، میں نے تو بڑی رازداری کے ساتھ زہر لگایا تھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہ تھا، کوئی سننے والا بھی نہ تھا، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ گوشت کو زہر لگا ہوا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اخبرتنی ہذہ فی یدی للزرعی، آقا نے فرمایا او بڑھیا مجھے کسی اور نے نہیں بتایا، مجھے گوشت نے بول کر کے بتایا ہے۔ لوگوں ساری کائنات کی قوت سماعت مل جائے، میرے محبوب کے قوت سماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سننے کی طاقت میرے محبوب کی سب سے زیادہ ہے۔ اور اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہے تو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ مسند احمد میں موجود ہے، حدیث نمبر 160907 نمبر یہ حدیث ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، آپ کے ساتھ جا رہے تھے، سفر کے دوران دور ایک اونٹ نے دیکھا، اونٹ دیکھ کر کے میرے محبوب کو قریب آ گیا، میرے نبی کو دیکھا تو قریب آ گیا، آ کر کے کچھ بولنے لگا، عرض کرنے لگا، اپنے سر کو میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا اور قدموں میں رکھ کر کے فرمانے لگا، میرے نبی سن رہے ہیں، وہ سنا رہا ہے، اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے، میرا نبی سن رہا ہے۔ کچھ دیر گزری، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ اس اونٹ کے مالک کو بلا کر کے لاؤ، اس کے مالک کو بلاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس اونٹ کے مالک کو بلایا، اس کا مالک آ گیا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے اونٹ والے کیا تجھے پتا ہے اس اونٹ نے تیری شکایت کی ہے؟ سبحان اللہ، اونٹوں کو بھی پتا ہے اگر کوئی غمخوار ہے تو ہمارا نبی غمخوار ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا اونٹ والے اس نے تیری شکایت کی ہے، انہو شکا کثرت العملی، فرمایا اونٹ نے شکایت کی ہے کہ یہ میرا جو مالک ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانا تھوڑا دیتا ہے، اس سے کہو جتنا کھلاتا ہے اتنا میرے سے کام لیا کریں۔ میرے محبوب نے فرمایا اونٹ والے یا تو اونٹ مجھے بیچ دے، اس کے کھانے کا میں خود ہی اہتمام کر لیا کروں گا، اگر نہیں تو پھر تو اس کے کھانے کا بہترین انتظام کیا کر۔ لوگوں میرے نبی کی سماعت کا کیا کہنا، اونٹ بھی بولے تو میرا محبوب سمجھتا ہے، ہائے ہائے یہ تو میرا نبی ہے، اونٹوں کی بولیاں بھی سمجھتا ہے، چاہے تو پتھروں سے بھی بلوا دیتا ہے۔ ابو جہل آیا میرے محبوب کے سامنے، مٹھی میں کچھ کنکر ہیں، مٹھی میں کچھ پتھر پکڑے ہوئے ہیں، میرے نبی کے سامنے آیا، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہو تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری بند مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ بتا دیں تو میں آپ کو سچا نبی مان جاؤں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو جہل تیری مٹھی میں کیا ہے میں بتاؤں، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ بڑا حیران ہوا، یہ کیا ماجرا؟ میرے محبوب نے فرمایا اپنی مٹھی کھول۔ اس نے اپنا ہاتھ کھولا تو ہاتھ میں کنکر میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مکڑی نے بنایا تھا جالا کبوتر بول پڑے۔ بو جہل جو مٹھی میں کنکر لایا تھا، چپ جو رہی تھی زباں اس کی تو کنکر بول پڑے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، کتاب المناقب میں ہے، حدیث نمبر 1745 ہے، مسند احمد میں موجود ہے، حدیث نمبر 10395 ہے، شیخ الایمان میں موجود ہے، 1542 نمبر حدیث ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام۔ آقا کائنات نے فرمایا دنیا کا کوئی کونا ہو، دنیا کی کوئی جگہ ہو، کسی بھی جگہ سے میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے، میں اس کا درود سن لیتا ہوں، اس کا درود میں سنتا بھی ہوں، سننے کے بعد اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی قوت سماعت لوگوں، یہاں ہم چند فٹ کے فاصلے پر کسی کی آواز سن نہیں سکتے۔ میرا محبوب کہتا ہے دنیا کا کوئی بھی کونا، کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجے، میں سلام سن بھی لیتا ہوں، ارد علیہ السلام، سلام سنتا بھی ہوں، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، اگر میرا محبوب تب ہمارا سلام سنتا تھا، ہمارا محبوب اب بھی ہمارا سلام سنتا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور کو اپنے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ حواس خمسہ میں پہلی چیز ہے انسان کا سننا، سننے کی طاقت، اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سننے کی طاقت یہ ہے کہ کروڑوں میل دور بھی پکارے تو میرا محبوب سنتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ لوگو، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث مسند احمد میں موجود ہے، حدیث نمبر 16907 نمبر ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کے ساتھ سفر پر تھا، سفر پر میرے نبی آرام ایک جگہ کرنے لگے، آپ آرام فرما رہے تھے، وادی کے دوسرے کنارے سے ایک درخت چلتا ہوا آیا، دوسرے کنارے سے درخت چلتا ہوا آیا، میرے محبوب کے پاس کچھ دیر ٹھہرا، پھر واپس چلا گیا،
آقا آرام فرما رہے ہیں، درخت آیا اور چلا گیا۔ جب میرے محبوب بیدار ہوئے، حضرت اعلیٰ بن مرہ فرماتے ہیں حضور درخت آیا تھا چلا گیا، کیا لینے آیا تھا، کیا لے کر کے گیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سوال کرے کہ جناب من جاگ تو آپ رہے تھے، آرام حضور فرما رہے تھے، درخت کو آتے آپ نے دیکھا، جاتے آپ نے دیکھا، بتانا تو آپ کو چاہیے، تو پوچھ حضور سے رہے ہو، پوچھ حضور سے رہے ہو کہ حضور درخت کیا لینے آیا تھا۔